اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید ہے آپ کو ارہا انفارمیٹیو میں۔ آج بڑے دنوں کے بعد میں میرا دل چاہا آپ کے ساتھ شیئر کروں ایک انفارمیشن، میں نے بات پڑھی اچھی، میرا دل کیا آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں زمین میں تمام نعمتیں عطا کی۔ زمین و آسمان میں پائی جانے والی نعمتیں ساری ہمارے لیے ہیں، ہمیں چاہیے ہمیں اس کو اپنی حدود کے اندر رہ کے ساری نعمتوں کو استعمال کرے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے جس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ مسلمان اس شخص کو کہتے ہیں جو سلامتی لاتا ہو، جو دوسروں کو بھی سلامتی پہنچانے کا ذریعہ ہو، جو دین اسلام پر قائم ہو۔ جو دین اسلام کا کیا معنی ہے؟ امن، پیس، پرامن۔ دین اسلام پر وہ ہوتا ہے جو پرامن ہوتا ہے۔ پرامن وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے اندر سے مطمئن ہو۔ اگر کوئی شخص اندر سے بے چین ہے، غم و غصے کا شکار ہے تو وہ پرامن نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کسی کو رہنے دیتا ہے۔ اسی طرح جو شخص اندر سے بدنیت ہو، حسد کا شکار ہو، اس کے ساتھ لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرے گا؟ بدگمانی کے ساتھ کرے گا، بدگمانی کا شکار ہوگا اور اس کے جذبات بھی ویسے ہی ہوں گے، کسی کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، ان کو تکلیف نہ دیں۔ دوسروں کو سلامتی وہی دے سکتا ہے جس کا اپنا دل سلیم ہو۔ سلامت دل سکون کا باعث ہے۔ دلوں کو سکون صرف اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے۔ قرآن میں ہے اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں، اس کے لیے اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں، دل کو سکون دیں اور دوسروں کو بھی پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ اس لیے کچھ دعائیں کا انتخاب کیا گیا ہے جن کو ہم پڑھیں گے اور عمل کریں گے جن پر، اور ہمارے دین و دنیا میں ہمارے سکون آئے گا۔ ہم سب جنت کی خواہش کرتے ہیں، جنت کے امیدوار ہیں۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم پر امید ہوں، مطمئن ہوں اور ان لوگوں میں شامل ہوں جو ثابت کرے کہ میں پرامن ہوں۔ دنیا میں بھی کوئی لوگ پرامن نہیں رہتے کیونکہ دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دنیا میں کھلم کھلا نہیں چھوڑا جا سکتا، ایسے لوگوں میں دنیا میں سزا ملتی ہے۔ دنیا کی سزا کیا ہے؟ جیل خانہ۔ جو ایسے لوگ سزا سے بچ بھی جائیں تو وہ آخرت میں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ تو دنیا کا قید خانہ کیا ہے؟ جہنم۔ جہنم میں لے کے جانے کا سب سے بڑا سبب ہے کہ انسان کی بری نیت۔ جو شخص خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتا ہے اور نیت میں دکھلاوا ہوتا ہے وہ بھی بری نیت جال سازی میں شمار ہوتا ہے، اس کو اس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ دوسری چیز جو اللہ کو ناپسند ہے وہ زبان کا غلط استعمال ہے۔ جھوٹ، چغلی، دوسروں کو طعنہ دینا، یہ چیزیں انسان کو اللہ کی نظر میں گرا دیتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو لوگ اچھا کام کرتا ہے لیکن زبان سے اذیت دیتا ہے وہ بھی غلط بات ہے۔ ہمارے عام ماحول میں ہم ایک دوسرے کے لباس، چال ڈھال، منہ پہ نقش و نگار پہ تبصرے کرتے ہیں اور ہم گھبراتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں یہ تو صحیح بات ہے، ہم ٹھیک کر رہے ہیں، وہ لوگ ایسے ہی تو ہے، لیکن یہ بھی تمام اخلاقی برائیوں میں شامل آتے ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ جو دل میں وسوسے آتے ہیں ان کا کیا طریقہ کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے۔ مدد کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ نماز اللہ کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ نماز کے بعد بھی اللہ کو یاد کرنا اہل ایمان کا طریقہ ہے۔ دعا ایک عبادت ہے، نہ صرف عبادت ہے بلکہ عبادت کا نچوڑ ہے۔ جو دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ ہم فرمایا جو لوگوں سے مانگتے ہیں تو لوگ ان سے ناراض ہوتے ہیں، جو اللہ سے نہیں مانگتے تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے۔ تو ہمیں لوگوں سے توقع نہیں رکھنی چاہیے، توقع رکھنے کی بجائے ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ دعا کا ایک طریقہ یہ بھی ہے جو اللہ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے ضرور دیتا ہے۔ بعض اوقات ہم دعا مانگتے ہیں لیکن غافل دل سے مانگتے ہیں۔ ہم وظیفے تو لمبے لمبے کر لیتے ہیں، اتنی دفعہ آیت پڑھی، یہ کیا، لیکن آخر جو مقصد ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں۔ دعا مانگنا یہ دعا کا سلیقہ نہیں ہے۔ دعا کا طریقہ ہے یکسوئی دل سے اور غافل دل سے نہ مانگی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہمیں وہ مانگنی چاہیے۔ ہمیں سنت رسول کا طریقہ اپنانا چاہیے جو ہمارے لیے وہ عملی نمونہ تھے۔ ان کی دعا کوئی بھی حکمت سے خالی نہیں ہے، ہمیں ان کا طریقہ اپنانا چاہیے۔ حکم اللہ کا اور طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنانا چاہیے۔ اگر آج ہم نے اپنے وقت کی قدر نہ کی تو ہم بہت زیادہ محرومیوں کا شکار ہو جائیں گے۔ پہلے عقل مند وہ شخص ہے جو اللہ سے مانگتا ہے، نہ لوگوں سے، نہ ختم ہونے والی کمی کو پورا نہیں کر سکتے۔ اللہ ہی ہے جو ہماری کمیوں کو دور کرتا ہے اور فوراً دعا قبول کرتا ہے۔ اگر فوراً نہ بھی کرے تو کوئی نہ کوئی ہم سے مصیبت ٹال دیتا ہے۔ دعا میں قوت ہے۔ بعض اوقات جو ہم دعا کرتے ہیں وہ ہمیں کسی نقصان سے بچا دیتی ہے۔ دعا کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بعض اوقات وہی مل جاتا ہے جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات وہ تو نہیں ملتا، لیکن اس کے بدلے جو ہمیں کوئی مصیبت آنی ہوتی ہے وہ ٹل جاتی ہے۔ اور ہم اکثر اپنے لیے گھر جائیداد مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا اس کو پا کے ہم
اس میں رہیں گے ہی نہیں، یہ ہمیں نصیب ہی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو ہم یہ گھر کی دعا مانگ رہے ہیں اس کے بدلے ہمیں عافیت اور زندگی اور صحت تندرستی دے دیتا ہے کہ آپ کے لیے یہ بہتر ہے۔ یہ اس سے بہتر نہیں کہ ہم گھر میں جا کے اور اس کو استعمال کرنے کے قابل نہ رہے، اس دنیا میں نہ رہے۔ تیسرا یہ ہے کہ ہم جو مانگتے نہ ہمیں ملتا ہے، نہ مصیبت ٹلتی، وہ ہمارے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز ضائع نہیں جاتی۔ دنیا کے بزنس مین میں جو بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس کو کبھی بھی نقصان بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو دعائیں کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ روزہ قیامت انسان خواہش کرے گا کہ اللہ کاش ہماری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی ہے اور ہم مانگتے چلے جاتے اور آخرت کے لیے جمع ہوئی جاتی ہے، اس لیے ہمیں دعائیں مانگتی رہنا چاہیے۔ روزہ قیامت یہ ہمارے بہت کام آئے گی، یا جو کچھ مل جاتا ہے وہ ہی کافی ہے۔ پیغمبر ساری زندگی ایک ہی دعا مانگتے تھے لیکن نا امید نہیں ہوتے تھے۔ حضرت ذکر علیہ السلام ایک جگہ پہ فرماتے ہیں، ہمارے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی بھی نامراد نہیں ہوا، اس لیے ہمیں دعائیں مانگتی رہنی چاہیے اور آخرت کے لیے جمع ہوتی جائیں، اس لیے ہمیں دعائیں ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اس میں ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے نماز کے ذریعے اور ذکر اذکار کے ذریعے تاکہ ہمیں دل کا سکون ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہوں اور دعائیں مانگیں اور ہماری آخرت اور دنیا دونوں ہی سنور جائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔